السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا خوبصورت سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آئیے نیوز کیفے کا بھی آغاز کرتے ہیں، اور نیوز کیفے کے آغاز میں آپ دوستوں کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے بھی اپنے اس پروگرام کو تھوڑا سا اور دلچسپ اور خوبصورت بنانے کی کوشش کی ہے، اور آج ہمارا آغاز اسی طرح ہی ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میری ٹیم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پروگرام میں جو ایک ٹیم ممبر ہیں ان کا اضافہ ہونا چاہیے، اور وہ ٹیم ممبر سے میں آپ کی ضرور ملاقات کروانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں ایک کو ہوسٹ بھی موجود ہوں گی، آج سے میرے ساتھ ایک کو ہوسٹ ہوں گی۔ ہم نے بھی سوچا کہ آپ صرف مجھے ہی سنتے رہتے ہیں، کیوں نہ ذرا ایک دوسری اوپینین بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے، تو ان سے ملاقات کرواتے ہیں اور پھر باقی باتیں انہی کے ساتھ ہی ہم کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ زہرا رضا، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ زہرا کہاں پہ ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ I'm fine الحمدللہ، ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور میں آپ کو کیا کہتے ہیں کہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس میں آج سے ہم دونوں جو ہیں یہ پروگرام ہوسٹ کیا کریں گے، یقیناً آپ کو مطلب اچھا لگے گا باقی ہمارے ناظرین کی طرح، اور ناظرین مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو ہماری یہ کوشش، میری ٹیم کی یہ کوشش یہ پسند آئے گی۔ آئیے ذرا زہرا سے بات کرتے ہیں۔ زہرا مجھے یہ بتائیے کہ یہ میزبانی کا انتخاب ہی آپ نے کیوں کیا؟ ہوسٹنگ کا مجھے شوق بہت تھا، پیشن بھی ہے، اور کیمرے کے سامنے جب آپ آتے ہیں تو فیم بھی ملتا ہے، اور آپ کی اپنی اگر پرسنل پیشن یہ ہو تو وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے پیشن کو جو ہے پرسیو کریں۔ فیم تو ملتا ہے کیمرے کے سامنے، بالکل صحیح بات ہے، رنگ بھی اڑ جاتے ہیں کچھ لوگوں کے، یہ کیوں ہوتا ہے ویسے؟ ہو جاتا ہے اگر نیو ایکسپیرینس ہے، کیونکہ ہر چیز جو ہے اگر آپ کوئی نئی چیز کرنے جاتے ہیں، صرف کیمرہ ہی نہیں، آپ کسی بھی فیلڈ میں جاتے ہیں، اگر نیا چیز پہلی دفعہ ہو تو آپ تھوڑا سا نروس ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ جگہ بن جاتی ہے اور ہم اپنے قدم جما لیتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل۔ اچھا، اس سے پہلے آپ نے میزبانی کی؟ ہاں، اس سے پہلے میں ایک اور چینل کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھی، اور ہیلتھ ریلیٹڈ میں نے شوز کچھ ہوسٹ کیے ہیں، بٹ یہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوگا۔ اور تو ہم ایک کام کرتے ہیں کہ کچھ مدد آپ میری کیجیے گا، کچھ مدد میں آپ کی کروں گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے ہیلتھ سے ریلیٹڈ شو کیا، آپ کو ذرا میری صحت کے حوالے سے خاص نسخے مجھے بتانے ہوں گے، باقی سارے نسخے آپ کو میں بتا دوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں، زبردست ہو گیا جی۔ اچھا، تو ذرا ایک چیز اور، کوئی مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ہم دونوں مل کے جو ہے اس شو کو ذرا زیادہ دلچسپ بنا سکیں گے، اور یہ ترتیب جو ہے آپ کو کیسی لگی ہے، ذرا یہ بتائیے مجھے۔ بالکل ہماری یہی کوشش ہوگی، کیونکہ دیکھیں چینج ہمیشہ اچھا ہوتا ہے ہر چیز میں۔ اگر ایک ہی چیز ایک ہی پیٹرن پہ چلتی رہے تو جو کر رہا ہوتا ہے وہ بھی بور ہو جاتا ہے، اور جو دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑے سے بور ہو جاتے ہیں، تو چینج از آلویز گڈ۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ اس کو اچھا سے لے کے چلیں، سو لیٹس سی۔ زبردست جناب، انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ چینج جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے، اور یہ چینج میری ٹیم کو بہت اچھا لگا ہے، مجھے بہت اچھا لگا ہے، آپ کو بھی بہت اچھا لگا ہے۔ اب یہ دیکھیں گے کہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ اس چینج کو کتنا پسند کرتے ہیں، مگر میں کیونکہ ان ناظرین کو گزشتہ 7 سال سے جانتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ بھی میری طرح آپ کو ویلکم کریں گے اور اس چینج کو پسند کریں گے۔ اچھا، ویسے ہیلتھ کے حوالے سے چلیں آپ کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم آپ سے جانتے ہیں، مجھے بتائیے کہ ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے وہ کون سے سنہری اصول ہیں جن کا دامن ہمیں پکڑ کے رکھنا چاہیے؟ صحت تو دیکھیں سب سے بڑی نعمت ہے، اور میں کہوں گی اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ ہیلتھ از ویلتھ، اور آپ ہیلدی کس طرح سے رہ سکتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں، آپ کو اپنا ایسا لائف سٹائل فالو کرنے کی نیڈ ہے جس میں آپ کی نیند بھی ہے، آپ کی ڈائٹ بھی ہے، آپ کی ایکسرسائز بھی ہے، اور آپ کی تھنکنگ بھی ہے، کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ اسٹریس میں ہیں، باقی آپ ساری چیزیں فالو کر رہے ہیں لیکن آپ ڈپریشن میں ہیں، ٹینشن میں ہیں، تو وہ چیزیں کام نہیں کریں گی۔
तो आपको सोच भी अच्छी रखनी है, पॉजिटिव रखनी है, अच्छी डाइट लेनी है, वो एक लंबी क्या लिस्ट है। बात, मुझे बताइए ज़हनी सेहत कितनी अहम होती है? बहुत ज़्यादा। हाँ जी। ओके गुड। ये मैं चाहूँगा कि रोज़ हम कुछ ना ज़ारा से जानते रहें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है हमारा। होस्ट कौन है आपका फेवरेट? वैसे ही अचानक कैसे इधर सवाल है? मेरा अगर एंटरटेनमेंट के हवाले से मैं देखूं तो नादिया खान मेरी। अच्छा जी। ओके। और मेल होस्ट में कौन है? क्योंकि जल्दी मैं बनने वाला हूँ मुझे लग रहा है। जी आप हैं, बिल्कुल हैं। ओके। भाई ये इतनी ज़्यादा खुशी मुझसे संभाली नहीं जा रही, और मेरा ख्याल है एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। और मुझे इतनी तारीफ जो है ना वो आदत भी नहीं है मुझे सुबह सुबह। तो दोस्तों एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे हम। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको हम फिर से खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। मैं हूं फ़हीम अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं आबिदा ज़ारा फ़ातिमा। ज़ारा, हमने कोशिश तो की कि हमारी कोशिश थी कि जिस दिन आप पहले दिन हमारे साथ आएँ तो हम किसी बड़े अच्छे से एक मौजू पे बात करें, मगर मेरी टीम ने जिस मौजू का इंतखाब किया वो भी बहुत अहम है। ऐसे मौजू के ऊपर बात करना हमारे इस मुआशरे में बहुत ही मायूब समझा जाता है, और हम जिस कुर्सी पे बैठे हैं हम इसका फ़र्ज़ अदा करते हुए हम आज इस हवाले से बात करेंगे। गुज़श्ता कुछ दिनों से जो ख़बरें हमें सुनने को मिल रही हैं, उन ख़बरों में ज़्यादती के बढ़ते हुए वाक़यात वो बहुत ही तकलीफ़ दें। जैसा कि आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले शहर कायद में एक छोटी सी बच्ची के साथ ज़्यादती की गई, और ज़्यादती के बाद उस बच्ची को कत्ल कर दिया गया। बिल्कुल। अभी ये बात सुनने के बाद गुस्सा कम नहीं हुआ था कि मोटरवे पे एक खातून के साथ उसके बच्चों के सामने इज्तिमाई ज़्यादती कर दी गई। उस हवाले से अवाम में एक शदीद गम और गुस्सा देखने में नज़र आ रहा है। और अभी आज ही मैं सुबह एक ख़बर सुन रहा था कि बहावलपुर में एक खातून ने ये शिकायत की है कि वो अपनी सहेली से मिलने के लिए उनके घर गई और उसके भाई ने उसके साथ ज़्यादती कर दी। बिल्कुल। तो ये ज़्यादती के बढ़ते हुए वाक़यात ये बहुत तकलीफ़देह हैं। हम ऐसे लोग नहीं हैं। बिल्कुल फ़हीम, आपने सही कहा। और अब तो ऐसा लगने लगा है कि हम पता नहीं एक एबनॉर्मल सोसाइटी में रह रहे हैं, एक अजीब सोसाइटी जिसमें लोगों की जहनीत जो है वो कुछ अजीब सी है। मतलब दरिंदा सिफ़ात लोग मैं कहूँगी इनको, और इतनी रैपिडली इंक्रीज़ हो रहे हैं वाक़यात पिछले 6 मंथ्स में। अगर हम देखें प्रीवियस ईयर से तो वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और पहले भी ऐसे वाक़यात होते रहे हैं पास्ट में। ज़ैनब का वाक़या, कसूर का वाक़या जो था वो भी एक दिल दहला देने वाला था। उसके बाद अभी कराची में हुआ, फिर मोटरवे पे जो वाक़या हुआ है, उसके बाद तो मतलब ये ऐसा पेनफुल और तकलीफ़देह टॉपिक है कि कभी कभार आपके पास अल्फाज नहीं होते कि आप क्या बात करें इस पे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं कल दादो शुमार देख रहा था तो 2018 में, मतलब आज से कि 2 साल पहले के जो अदादो शुमार हैं, 3,832 ज़्यादती के वाक़यात जो हैं रिपोर्ट हुए हैं पूरे साल में। अच्छा, ये वो रिपोर्ट हुए, और एक इंटरनेशनल न्यूज़ फोरम है उसके मुताबिक पाकिस्तान में रोज़ाना 7 बच्चों के साथ हिरासगी के वाक़यात होते हैं। अब ये 7 बच्चे रोज़ाना जो एक औसतन और तकरीबन जो बात की जा रही है, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कत्ल भी कर दिया जाता है ज़्यादती के बाद, और जो बेचारे बच जाते हैं वो सारी ज़िंदगी जिस तरह वो ज़हनी दबाव के साथ, और जो एक गहरे ज़ख्म उनकी पूरी ज़िंदगी पे जो रह जाते हैं, वो कितनी तकलीफ़देह बात है। सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं, उनकी पूरी ज़िंदगी के साथ साथ मतलब पूरी सोसाइटी के लिए एक बड़ी तकलीफ़देह बात है। हमें इस हवाले से अपना रोल प्ले करने की बहुत अहम ज़रूरत है। बिल्कुल, हम सबको, और आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे क्योंकि बच्चियों के साथ तो हो ही रहा है, लेकिन बच्चों के साथ भी हम देख रहे हैं कि ये वाक़यात बिल्कुल उसी तेज़ी के साथ हो रहे हैं। और दूसरा ये कि जैसा कि आपने बोला कि पिछले 2018 से 2019 मतलब
کیا وجہ ہے؟ کیا سزائیں نہ ہونے کی وجہ سے یہ کیسز بڑھ رہے ہیں، یا تعلیم و تربیت کی کمی ہے، یا ذہنیت کچھ ایسی ہو گئی ہے؟ بہت سارے ایسپیکٹ ہیں جس پہ ہم آج اس پہ بات کریں گے. ایگزیکٹلی کیونکہ میرا خیال ہے کہ اگر یہ پوری قوم کا، ہمارے معاشرے کا اگر یہ مسئلہ بن چکا ہے تو پھر ہم سب کو مل کے اسے سالو کرنا ہے. ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہے وہ جگہ، یہ ہے وہ نقطہ، اگر اس کو ٹھیک کیا. ٹھیک ہے، کسی کا زیادہ کردار ہو سکتا ہے، کسی کا کم کردار ہو سکتا ہے، مگر سب کا کردار ہے اس کو ٹھیک کرنے میں، اور ہم انشاءاللہ وہ کردار نبھائیں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ٹویٹر پہ اور پورے ڈیجیٹل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، وہ ہر طبقے سے اس وقت عوام مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان مجرمان کو سر عام پھانسی دی جائے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ایک میں نے یہ بھی ابھی پڑھ رہا تھا کہ بہت سے لوگوں نے اس کے حق میں بھی بات کی گئی ہے کہ اگر جرم سڑکوں پہ ہو رہا ہے تو سزا بھی سر عام جو ہے وہ سڑکوں پہ ہی دینی چاہیے. اس کے حوالے سے کیا کہتی ہیں آپ؟ ویسے آپ کی اپنی ذاتی رائے. میرا یہ ذاتی خیال یہ ہے کہ سزا جتنی عبرتناک ہوگی لوگ اتنا ہی ڈریں گے اس جرم کو کرنے سے. ہمارے یہاں پھانسی بالکل دی جاتی ہے، زینب کیس میں بھی پھانسی کی سزا ہوئی، بٹ وہ اس کو ایک عبرت کا نشان نہیں بنایا گیا، لوگوں نے اس کو دیکھا نہیں پھانسی ہوتے ہوئے. تو میرا یہ پرسنل خیال ہے کہ جب لوگ دیکھتے ہیں تو وہ کسی بھی کام کو کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. جیسے ہم باقی کنٹریز میں دیکھیں تو لاز تو ہیں، بٹ ان کی امپلیمنٹیشن اور ان کی سزائیں ہوتی ہیں تو لوگ ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہتری کس طرح ہو سکتی ہے اس بارے میں بات کریں گے. میں آپ کو بتاتا چلوں ایک اسی سوچ کے حوالے سے فواد چودھری، جن کے نام سے آپ واقف اور پاکستان تحریک انصاف کا وہ حصہ ہیں، انہوں نے بیان دیا ہے کہ سر عام پھانسی کا مطالبہ کرنا یہ ایک متشدد سوچ کی نشاندہی کرتا ہے. تو انہوں نے کچھ اس قسم کی بات کی ہے. ہمارے ساتھ وقفے کے بعد جو ہے مہمان بھی موجود ہوں گے. ہم اپنے مہمانوں سے ذرا جانیں گے کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں اس ساری صورتحال پہ. تو دوستو ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہونے والی ہے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد میں فہیم عباس اور زہرا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں گے اور آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں زیادتی کے یہ واقعات جتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، یہ بڑی ایک تشویشناک اور افسوسناک بات ہے. ہم سب مل کے ان واقعات میں کمی کے لیے اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایک تجزیہ کار موجود ہیں اور سوشل ورکر بھی ہیں آپ، اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. بہت سے مختلف پہلوؤں میں ایک ترتیب بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمیٰ ظفر عاصم صاحبہ. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ بس ظاہری ٹھیک ہیں لیکن اندر سے بہت دکھی ہیں، کیونکہ دل واقعی ہی بہت اداس تکلیف میں ہے، اور سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ہم اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے سامنے ہوتے ہوئے، اپنے بھائیوں کے بیچ میں ہوتے ہوئے اس قسم کے حادثات دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. لیکن یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ہم انتظار کرتے رہتے ہیں شاید کہ کیونکہ ہم بات کر کے خاموش ہو جاتے ہیں، پھر انتظار کرتے ہیں کہ کون سا نیا حادثہ ہوگا، ہم روئیں گے. بالکل. سلمیٰ صاحبہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، یہ آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو چائلڈ ابیوز کیسز ہیں، زیادتی کے کیسز ہیں، وہ مسلسل بڑھ رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا لوگ حیوانیت کی طرف جا رہے ہیں؟ فرسٹریشن ہے؟ کیوں یہ کیسز کم نہیں ہو رہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے فہیم، ہم نے اسی شو پہ پہلے بھی یہ بات کی تھی، کئی دفعہ بہت دفعہ کی تھی، اور میں نے تب بھی یہ بات کی تھی کہ دیکھیں، جہاں حیوانیت کی بات ہے، یہاں یہ اس فرسٹریشن کی بات ہے. جہاں یہ کسی عورت کو یا کسی بچی کو یا کسی خاندان کو یا معاشرے کو تکلیف پہنچانے کی بات ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک غلطی جو ہم لوگ ہیں، کیونکہ میں بات کروں گی اس چیز کی کہ ہم اس کو روک کیسے سکتے ہیں. جی، تو وہ یہ ہے کہ یاد ہے جو ہمارے زمانے میں پرانے پہلے ہوا کرتا تھا، نیبرہڈ واچنگ ہوتی تھی. جو بھی ارد گرد کے لوگ ہوتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ کسی کی بچی جا رہی ہے، کوئی آدمی پیچھے جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، کیا بات ہے، بیٹا تم چیز لینے کے لیے کیوں جا رہے ہو اس وقت دکان پہ. ایک کوشچن ہوتا تھا، ٹھیک ہے، یا ماں باپ نے بھیج دیا ہے یا بچیاں باہر کھیل رہی ہیں، تو وہ ایک سوال کیا کرتے تھے باپوں سے جا کے، یا جب مسجد میں بیٹھتے یا جب بھی کوئی بیٹھک ہوتی تھی تو وہ ایک سوال ہوتا تھا، کیوں نکل رہی ہیں لڑکیاں.
اس طرح ان کے ہمارے محلے کی ہمارے گلی کی یہ خاتون ہے جس کو بہن کی طرح جو ہے نا وہ سارے اگر بچی کہیں کھڑی ہے تو یہ انتظار نہیں ہوتا تھا میرا ہی بھائی آئے گا مجھے پک کرے گا. اور آج وین خراب ہو گئی ہے تو محلے میں کسی کو فون کر دیتے تھے انکل ہماری گاڑی خراب ہوگی وین ہوگی. لیکن تب یہ چیزیں چلتی تھی اور بڑی گہری نظر رکھی جاتی تھی. ہمسائیاں رکھتی تھی, دادیاں نانیاں رکھتی تھی. اور اب یہ کنڈیشن ہو گئی ہے کہ ہمارے گھر کے سامنے سے ایک بچی گزر رہی ہوتی ہے اور پریشان ہے, بے حال ہے, ڈری ہوئی ہے, سہمی ہوئی ہے. ہم اگر اپنی کھڑکی سے دیکھ بھی رہے ہیں تو خدارا مطلب افسوسناک بات ہے ہم اسے پانی کا گلاس بھی نہیں پوچھتے. ٹھیک ہے, بے شک وہ پانی نہ پیے, ٹھیک اس کا کام ہے وہ نہ پیے, کسی ان نون اسٹرینجر سے بات کر کے یا اس کا پانی پیے. لیکن ہاں کیا ہم اپنے فرض پورے کر رہے ہیں؟ کوئی اپنا ہمارا فرض ہے. جیسے موٹر وے کا جو کیس ہوا ہے اس کے اندر اگر وہ صاحب سن رہے ہیں تو اس طرح میں کہوں گی کہ شکریہ کہ آپ نے کوشش کی. لیکن اگر آپ وہاں پر کھڑے ہو کے ہانک کرتے, زور سے کوشش کرتے, خوف انسان کو ہر کسی کو اپنی زندگی کا ہے, لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ سٹیپ تو لینا پڑے گا. اچھا, آپ نیبرہڈ واچنگ کی بات کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے, پڑوسیوں کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے. ہم سب پڑوسی ہیں کسی نہ کسی کے, تو اس کا مطلب ہے کہ کیا ہم سب اس میں کہیں نہ کہیں قصوروار ہیں؟ فہیم, جب ہم تیر میر کی دور کے اندر گھس گئے ہیں نا, وہ کئی والی بات ہے نا کہ نفسا نفسی کے عالم میں ہیں ہم, بڑے شدید نفسا. فلاں کا بیٹا ہے, اچھا میرے بیٹے کو یہ چیز ملے, وہ اگر غلط کر رہا ہے, ان کیس ڈرگز میں جا رہا ہے یا وہ ڈپریشن کا پیشنٹ ہے, تو ہم یوں کر کے دیکھتے ہیں ہاں ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگی تو اس کے بیٹے کا یہ حال ہو. اس کو بلا کر پیار سے اس سے بات نہیں کریں گے, کیونکہ تب وہ ہمسائے کا بیٹا ہے اور میں اپنے بچے کو لوگوں کے سامنے اچھا پورٹرے کر رہی ہوں. تو یہ بات سب سے پہلی غلط ہوتی ہے. دوسرے کی بیٹی غلط لباس میں, غلط انداز میں, کسی غلط دکھنے والے آدمی کے ساتھ کھڑے ہو کے بات کر رہی ہے, تو میں اسے ٹوکنے کے بجائے کہوں گی جا کے 4 محلے کی عورتیں اس کی بیٹی کو دیکھا تھا فلانے کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. یہ جو چیز آ گئی نا ہمارے اندر, یہ ہمارے لیے تباہی کا باعث ہے, کیونکہ ہم یہ بھول گئے کہ آج میں اس کی بیٹی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر رہی ہوں تو کل کو کوئی میرے گھر کی بچی کو دیکھ کے بھی آنکھیں بند کرے گا. ٹھیک ہے, مگر ان واقعات کے حوالے سے ذرا یہ بڑی خوشائند بات نہیں ہے کہ پوری قوم جو ہے اس وقت وہ انہوں نے اپنا کردار نبھانے کی کوشش کی ہے. جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں, جس کے پاس جس کی رسائی ہے, جتنی بھی وہ اس جگہ پہ اس چیز کے حوالے سے بات کر رہا ہے کہ سسٹم سے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے, نظام سے, کہ ان کے ساتھ جو ہے نا اس طرح کیا جائے, سزا دی جائے. اور نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے نا شدید غم اور غصہ ہے لوگوں کے بیچ میں. میرا آپ دونوں سے ایک سوال ہے. جب آپ کو یاد ہوگا, بھی میں زیادہ پیچھے کی بات نہیں کری, بہت دور کی بات ہے, زینب قتل کیس ہوا, ٹھیک ہے, تب کیا ہوا تھا؟ کون سا ہم اپنی بات کریں نا جو ہم لوگ کام کرتے ہیں, کون سا پلیٹ فارم ہے جس پہ ہم نے بیٹھ کر بات نہیں کی ہے؟ کون سا چینل ہے جس نے بیٹھ کر بات نہیں کی ہے؟ جہاں ہم بیٹھے ہیں, بات کی ہو, جہاں ہم نے کوشچن ریز کیا ہو, جہاں ہم نے یہ درخواست کی ہو کہ اس بچی کو, اس کے گھر والوں کو انصاف ملنا چاہیے. خالی ان کو نہیں ملنا چاہیے, ہم سب کو ملنا چاہیے. جتنی ماؤں کو تکلیف ہوئی ہے, جتنی بیٹیوں کو تکلیف ہوئی ہے, کیونکہ ہر گھر اور ہر آنکھ اشک بار تھی. بالکل, یہ آپ کو یاد ہوگا بہت اچھے. مجھے بتائیں کہاں کس اینڈ پہ ہم کھڑے ہیں آج؟ دیکھیے آپ جو بات نہیں, لیکن میں یہ بات کہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم اب سب اکٹھے ہوتے ہیں. سلما جی, ہمیں کوئی ملال نہیں ہے. دیکھیں, ہم آج بھی اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں جنسی زیادتی کے حوالے سے, جہاں اس قدامت پسند معاشرے میں جسے بہت معیوب سمجھا جاتا ہے نا, آج ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. ہم اپنا کردار آئندہ بھی نبھاتے رہیں گے. میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں, دوسرے جتنے بھی نجی چینلز ہیں جو اس حوالے سے بات کر رہے ہیں, ہم ہمیشہ مطلب میڈیا جو ہے اپنا کردار ادا کرتا رہا ہے اور آئندہ بھی کرے گا. سوسائٹی میں بہت سارے ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پہ اس کردار کو ادا کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے, اور وہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ میں یہاں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی فہیم. ہم بالکل اپنا کردار ادا کریں, اور میڈیا ہی کی وجہ سے جو ویسے کیسز تو بہت سارے ہوتے رہتے ہیں, رپورٹ بھی نہیں ہوتے, اور زینب کیس بھی اسی لیے اس کو اتنی جلدی اس کی چیزیں ہوئیں, پروگریس ہوا اس میں, کہ وہ میڈیا پر بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا تھا. لیکن آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں, آج بھی نام چینج ہو گیا ہے, ہیش ٹیگ کے ساتھ کوئی نام دوسرا ہے. تو میرے خیال ہے اب بطور معاشرہ ہمیں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس سسٹم سے سوال کریں, اپنی حکومت سے سوال کریں کہ کوئی ایسا پلان, لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہونی چاہیے. کیونکہ اب ایک چیز اس میں اور بھی ایڈ کرتے جائیے گا اپنے جواب میں. دیکھیے, روزانہ اوسطاً
تقریباً 7 بچوں کے ساتھ 7 جنسی زیادتی کے واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہوتے ہیں اور نہ جانے کتنے واقعات رپورٹ نہیں ہوتے ہیں. تو یہ زینب قتل کیس, اس کے بعد 1-2 شاید اور قتل کیس, اس طرح کے زیادتی کے واقعات, مروہ نامی چھوٹی سی ایک ننی کلی, اور ابھی یہ موٹر وے والا جنسی زیادتی کا واقعہ, اور ابھی جو پیچھے کراچی میں ہوا ہے اور پنڈی میں ہوا ہے, یہ بھی اس کے بعد ہی کے واقعات. ٹھیک ہے, یہ وہ چند واقعات ہیں ان ہزاروں واقعات میں سے جو میڈیا مطلب اپنا کردار ادا کرتے ہوئے سامنے لے کے آیا ہے. تو سوسائٹی کے باقی بہت سارے سیکٹرز میں بھی مطلب اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ باقی لوگوں کو تو انصاف مل سکے. دیکھیں میں میڈیا کا خود حصہ ہوں, خالی میڈیا کا ہی کیا معاشرے کا حصہ ہوں, اور میری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ کہ لوگوں کو یہ بات کہوں کہ ہم کس اینڈ پر جا کر ہم بات کر سکتے ہیں. obvious ہے ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں, جیسے کل ابھی آپ نے دیکھا فریئر ہال کے باہر سب نے کھڑے ہو کر بات کی, وہاں پر صرف اور صرف انصاف کی بات کی, اور ایک ہی ڈیمانڈ تھی, اور وہ یہ تھی کہ جو بھی مجرم ہے اس کو سرعام پھانسی دی جائے, اس کو سرعام سزا دی جائے. لیکن سر ایک میں نے بھی اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے بات کی ہے, پلیز خدا را جو مجرم ہے اس کو سزا دی جائے, اور جب آپ دیں گے تو واقعتاً یہ چیز ہم نے ہمیشہ تجربہ بھی کیا ہے, جب آپ سرعام سزا دیتے ہیں یا کسی گناہ گار کو سزا ملتی ہے نا, تو پھر کچھ عرصے تک وہ بات خاموش ہو جاتی ہے, ویسے واقعات سامنے نہیں آتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے. باقی رہ گئی بات ہمارے میڈیا کا کردار, واقعی میڈیا نے یہ کردار نبھایا ہے, چاہے کسی بھی طرح سے اپنی بات کی ہے, اور نیوز نے بھی نبھایا. مجھے صرف ایک تھوڑا سا گرا ضرور ہوتا ہے, وہ میرا یہ ہوتا ہے ہم ہیش ٹیگز بناتے ہیں, اور میرا خیال ہے میں نے بھی اس دفعہ یہ بات صرف اتنی ہی لکھی, میں نے کہا ہم افسوس صد افسوس کہ ہم بات کرتے ہیں, روتے ہیں, چیختے ہیں, چلاتے ہیں, اور پھر بڑے آرام سے خاموش ہو جاتے ہیں, بہت جلد خاموش ہوتے ہیں. میں مانتی ہوں اس بات کو کہ زندگی ہے جو چل رہی ہے اور ہم مصروف ہو جاتے ہیں, لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جہاں آپ کو پکچرز بھی ملتی ہیں, CCTV فوٹیجز بھی آتی ہیں, اس کے باوجود وہ مجرم وہاں سے بچ کر چلے جاتے ہیں, انہیں ضمانتیں بھی مل جاتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ پھر ہم خاموش رہتے ہیں. شاید وہ ہمارے پہ شاید کوئی پریشر ہے یا کیا ہے, میں اوپنلی یہ بات کہتی ہوں. کچھ چیزیں معاشرے کے اندر, معاشرے کی جو کہتے ہیں نا اس کو بنانے کے لیے, سنوارنے کے لیے بہت سخت ضروری ہے. اس میں حکومت کا بھی کام ہے, اس میں اپوزیشن کا بھی کام ہے, عدلیہ کا بہت ایک میجر رول ہے, قانون نافذ کرنے والے سارے ادارے, اور بھی بہت, جس میں کہہ رہا ہوں کہ ہر شخص کا کردار اس میں ہونا چاہیے اس کو بہتر کرنے کے لیے. اچھا, ہم اسی حوالے سے بات چیت کا سلسلہ بالکل جاری رکھیں گے, اور آج احتجاج کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی. میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کیونکہ اس طرح کے واقعات میں جو مجرم ہے وہ مرد ہے, ٹھیک ہے, مگر کیا ہر مرد مجرم ہے؟ اس حوالے سے بھی مجھے بات کرنی ہے, کیونکہ کچھ ایسی چیزیں سننے کو مل رہی ہیں, ایسے پلے کارڈ جس میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ہم سب لوگ بھی اس میں اتنا ہی شریک ہیں جتنے وہ مجرم ہیں. ایک وقفے کے بعد آپ دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, اور بریک پہ جانے سے پہلے فہیم نے جیسے کہ بات کی تھی, سلمہ صاحبہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جیسے کہ فہیم کہہ رہے تھے کہ جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں چائلڈ ابیوز کے یا جنسی زیادتی کے, مرد اس میں مجرم ہوتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں, لیکن کیا ہر مرد مجرم ہے؟ لگتا ایسے ہے جیسے کہ کل احتجاج ہو رہا تھا یہاں پر کراچی میں, تو اس میں مردوں کو یہ بات لگی. I'm really sorry فہیم, کیونکہ یہاں پر میں ایک بات کہوں گی, اس ٹائم جتنے کیمرہ مین ٹیکنیشینز ہیں جو ہماری ٹیم ہے, اور فہیم جو بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ ٹاپک دوبارہ نیوز کیفے پہ لے کر آنے, وہ کون ہے؟ وہ ایک مرد ہے, وہ ایک باپ ہے, وہ ایک بھائی ہے, وہ ایک بیٹا ہے, جسے اپنے تمام رشتوں کا خوف ہے. ایک شوہر ہے, اور سوری شوہر بھی ہے, بھابھی I'm sorry. ٹھیک ہے, تو لیکن پرابلم کیا ہے یہاں پر؟ ہم یہ سمجھے کہ یہ جو کیس ہوا ہے, مانا اس میں ایک آدمی مجرم ہے, اور عورت کے کنسنٹ کے اگینسٹ کوئی بھی آدمی اس کو ہاتھ لگائے, اسے دیکھے, اس سے بات کرے, وہ مجرم بنتا ہے. لیکن وہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں, اور سارے مرد ایک جیسے نہیں ہیں. وہ بھی ایک مرد تھا جس نے اجازت دی تھی, انہوں نے کہا کہ میں نے جانا ہے اکیلے, میں اپنے بچے لے کے جا رہی ہوں. وہ بھی ایک مرد ہے جو کہ اس ٹائم بہت زیادہ تکلیف میں ہے. پھر اس واقعے کے بعد بھی ہمارے مرد جو گھر کے بیٹھے ہوئے ہیں, یا میرے گھر کا شوہر ہے, یا میرا بیٹا جو ہے, وہ سب کے سب پریشان ہیں. یہ تکلیف صرف عورتوں کی تکلیف نہیں ہے, یہ تمام ان مردوں کی ہے جو اپنی بیٹیوں سے, اپنی بیوی سے, اپنی ماؤں سے, اپنی بہنوں سے بہت پیار کرتے ہیں, اور ان کی حفاظت کے لیے بہت پریشان ہیں. ان کی راتوں کی نیند اڑ گئی ہے. تو پلیز کائنڈلی میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ یہ بات مت کہیں کہ ہر مرد
جو ہے وہ مجرم ہے. صحیح ہے سلما جی, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے اس حوالے سے مطلب اچھی معلومات جو ہیں وہ فراہم کی ہیں. میں اسی سے جڑی ہوئی کچھ اور باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جس بچے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور اسے قتل کر دیا جاتا ہے بے دردی کے ساتھ, اس کا مطلب زیادتی کرنے والے کی حیوانیت کے حوالے سے مرد کا چہرہ تو دکھایا جاتا ہے, مگر وہ جس ظلم اور تکلیف میں اس بچے کا باپ ہوتا ہے, جس بہن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور اس کا جو بھائی ہے, اس کا جو شوہر ہے, یہ بھی تو وہ مرد جتنی تکلیف میں ہے, اسی انوائرمنٹ میں, اسی سوسائٹی میں جہاں عورت جو ہے وہ اس کی عزت ہے اور اس مطلب ایک مرد کی عزت کو تار تار کرنے والی بات ہے, اور اس کے بعد کس طرح جو ہے وہ یہاں پہ زندہ رہتا ہے, یہ بھی ایک ایشو ہے. اور اس پہ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں اس میں خواتین کی تعداد کے ساتھ برابری کی تعداد جو ہے مردوں کی بھی موجود, اور وہ خواتین بغیر مردوں کے اور گھر کے بھائی بیٹے شوہروں کی اجازت کے بغیر وہاں آ نہیں سکتی تھی, اور بلکہ وہ خود لے کر آتے ہیں وہاں پر تاکہ وہ اپنی آواز اٹھا سکے, کیونکہ ایک عورت کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک عورت بات کرے. میں مرد کے لیے یہ بات ضرور کہوں گی, مجھے اپنی بہنوں سے یہ بہت افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی, حالانکہ اس سے ارریلیونٹ ہو جائے گا, مرد کی پسلی سے جنی ہے اور مرد کو جنم دیتی ہے, پھر بھی اس کی چیخوں سسکیوں کی آواز اس تک پہنچتی نہیں ہے. ہائے یہ کیا کریں, یہ ایسا ہو نہیں سکتا جو ہم خود اپنے شوہروں کی کہا جاتا ہے نا کہ پسلی سے بنے ہوئے ہیں, تو اگر ہماری ساخت اس میں سے ہے اور وہ ہم سے جنم لیتا ہے, جو اگلا ہمارا بیٹا ہے وہ ہم سے جنم لیتا ہے, پھر بھی ہم مرد کی اس راہ روی, اس کے رونے اور اس داستان کے بارے میں ہم نہ سوچتے ہیں. ہاں وہ روتا نہیں ہے, وہ چیختا نہیں ہے, وہ چلاتا نہیں ہے, وہ بین نہیں کرتا. کیوں؟ کہ اس نے ہمیں سہارا دینا ہوتا ہے, وہ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم دل کھول کر رو لیں, ہم دل کھول کر بات کر لیں, اور وہ اپنا کندھا دیتا ہے, لیکن ہم کبھی نہیں دیکھتے وہ کندھا دیتے ہوئے منہ موڑ کر اپنی سسکیاں روکتا ہے, کہیں یہ نہ عورت سمجھے کہ میں کمزور پڑ گیا. یس, کچھ ایسا ہی ہے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس حوالے سے, آپ نے بہت ہی اہم معلومات اور مطلب ایک اچھے نقطوں پہ بات کی ہے. وقفے کے بعد بھی میں چاہوں گا کہ آپ سے ہم اسی موضوع پہ بات کو کنٹینیو رکھیں. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے دوستو, ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہونے والی ہے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. جی دوستو, ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. میں ہوں فہیم عباس اور ہمارے ساتھ موجود ہیں زہرا اور سلما ظفر عاصم صاحبہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں, جو کہ ایک تجزیہ کار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل ورکر بھی ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. آپ سے ہم اس حوالے سے, آج کے موضوع کے حوالے سے, پاکستان میں جنسی زیادتی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے حوالے سے ہم تفصیل سے بات کر رہے ہیں اور اسی موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے. جی زہرا. فہیم, بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پروٹیسٹ کی, جیسا کہ خواتین تو کر رہی ہیں لیکن ان کے ساتھ مرد حضرات بھی جو ہے پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اور بچے بھی ہم نے دیکھے اس پروٹیسٹ میں, چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو بینرز لگا کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. لوگ کافی غصے میں ہیں, تکلیف میں ہیں, اور عوام کی ایک بڑی تعداد جو ہے اس میں مجرم کو پھانسی دینے کا, سرعام پھانسی دینے کا مطالبہ کر رہی ہے. کیا کہیں گے آپ, سرعام پھانسی ہونی چاہیے؟ سارا مطلب یہ کہ ہمیں دکھنا چاہیے جو مجرم ہے, ہمیں بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے خلاف یا عورت کے خلاف یا جو بھی ظلم ہوا ہے اس کے خلاف, جس نے بھی جو ایکشن لی, جو ایکٹ ہوا ہے, جس نے کیا ہے, جو مجرم ہے, اس کو ہمارے انصاف کرنے والے, ہمارے قانون بنانے والے, وہ سب کے سب وہ واقعی ہمارے محافظ ہیں اور وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور انہیں تکلیف کا اندازہ ہے. بس ہم یہ چاہتے ہیں نا, تو اس لیے یہ سرعام پھانسی کی سزا چاہتے ہیں. دوسری چیز یہ, اگر یہ سرعام پھانسی دی جائے گی تو کوئی اور جو اس ایکٹ کے بارے میں سوچ رہا ہوگا وہ نہیں سوچے گا, اسے پتہ لگے گا یار یہ تو سزا ملے گی اس بات کی, میں بچ نہیں سکتا کسی صورت میں, چاہے وہ کسی بھی کاسٹ سے, کسی بھی جگہ سے, کسی بھی طبقے سے, کسی بھی معاشرے کے کسی بھی حصے سے تعلق رکھتا ہو. اسے یہ چیز باور کرانا ہمارے انصاف کے عہدیداروں کا, ہماری حکومت کا, ہمارے قانون دان کا, سب ہماری عدلیہ کا, ان سب کا کام بنتا ہے کہ وہ اپنی عوام کے
اوپر ظلم کرنے والے کو ایسی کڑی سزا دیں کہ دوبارہ کسی کا حوصلہ نہ پڑے, دوبارہ کسی کی سوچ نہ جائے. آپ نے بالکل صحیح کہا, جرم کرنے والے کو عبرت کا نشان بنانا جو ہے وہ ایک نظام کی ذمہ داری ہے, اس کا فرض ہے, لازم ہے اس پہ. مگر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک طرف تو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں مطلب سزا ملنی چاہیے ایسے مجرموں کو جو اس طرح کے جرم میں ملوث ہوتے ہیں. میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بتانا چاہوں گا. میں کل کچھ اسی بارے میں اسٹڈی کر رہا تھا اور میں نے ایک بیان پڑھا ایک ایسی خاتون کا, ایک ایسی ماں کا جس کے بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس کو زیادتی کے بعد بے دردی سے قتل کر دیا گیا. اس نے کہا کہ اگر اس شخص کو پکڑ کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, اس کے بعد اس کو جلا دیا جائے, میں تب بھی یہاں پہ مجھے سکون نہیں پہنچ سکتا. تو مجھے یہ اب دیکھیں, ہمیں اس ماں اور اس سوچ کے بارے میں بھی سوچنا ہے. اور ایسی صورتحال میں یہ تو ہے اگر اس نے کہا کہ اتنا سب کچھ کر دیا جائے تب بھی مجھے سکون نہیں پہنچ سکتا, اور اگر زیادتی کے مجرم کو ضمانت ہو جائے یا وہ رہا ہو جائے یا وہ عدالت کو جھانسا دے کے پھر سے ان کی نظروں کے سامنے گزرے, تو ایسی صورتحال میں آپ کیا کہیں گے؟ میں صرف اتنا کہوں گی کہ جس طرح آپ نے یہ بات کی ہے کہ میں ایک بینگ اے مدر میں یہ بات کر رہی ہوں, میں نہیں جانتی کسی کو, ٹھیک ہے, میں ایک سٹوری سنتی ہوں, میں کہتی ہوں تو مجھے کس چیز کی تکلیف پہنچتی ہے, اس شخص کی جس پہ ظلم ہوا یا اپنی اولاد کا خوف آتا ہے. ہم خوف سے ڈر جاتے ہیں فہیم, اللہ, ٹھیک ہے, تو اللہ معاف کر دے, اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے بچوں کو حفاظت میں رکھے. لیکن جس پہ یہ بیتی ہے اس کی کنڈیشن تو دیکھیں, یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ یہ کسی بھی کیس میں کہتی ہوں, زینب سے لے کے کسی بچے کے ساتھ زیادتی سے لے کے کوئی کسی قسم کا کیس ہو, کسی آدمی کو گولی مار دی جاتی ہے اور پورا خاندان اجڑ جاتا ہے, کسی بھی قسم کا کیس ہو, اس میں مجرم کو سزا ہو جاتی ہے تو کیا گھر والوں کو سکون آ جاتا ہے؟ آپ ہم کسی صورت بھی کسی کو سزا دینے کے بعد اس کا گیا ہوا, اس کی چیز جو چھینی ہوئی ہے اس کو واپس نہیں ملتی, کسی صورت بھی اس کی ڈگنیٹی اس کو واپس نہیں ملتی. لیکن فہیم کیا ملتا ہے اس کو؟ کہتے ہیں دل پہ زخم لگ جائے تو اس کا حل یہ نہیں ہوتا, وہ تب تک ناسور بنتا جاتا ہے کہ آپ کو جس چیز سے زخم لگا ہے وہ چیز آپ کو دے دی جائے. نو, زخم تب دل کا بھرتا ہے جب آپ کسی دوسرے کو وہ زخم نہیں لگنے دیتے. یہ کیا وجہ ہے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ سر عام پھانسی دی جائے کہ آج ایک بچی کے ساتھ واقعہ ہوا ہے, آج ایک چھوٹی ننھی کے ساتھ کلی جو مسل دی گئی ہے, آج ایک بچے کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے, کل کو کسی اور کے ساتھ ہو. آج ایک ماں کو جو تکلیف پہنچی ہے, آج ایک بھائی, ایک شوہر, ایک باپ کو جو تکلیف پہنچی ہے, اسپیشلی ان دو بچوں کو جو تکلیف پہنچی ہے جنہوں نے یہ سب کچھ دیکھا, ان کا بچپن مسخ ہو گیا, ان کی زندگی مسخ ہوگی, وہ کس طرح اس ٹراما سے نکل سکتے ہیں؟ تو کم از کم کسی اور کو یہ تکلیف نہ پہنچے, یہ تو ان کا انیشیٹو ہے. یہ اپنے معاشرے کو پھر بھی اتنے زخم کھانے کے بعد ایک چیز دے رہے ہیں کہ آج اس مجرم کو سزا دے دیں جو آج ہمارے ساتھ ہوا ہے کل کسی اور کے ساتھ نہیں ہوگا. اچھا صحیح ہے, یہ تو ہماری سب کی اپنی مطلب عوام کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اور وہ بڑی بالکل صحیح جگہ پہ ہے, صحیح سوچ رہے ہیں کہ اس طرح سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ ایسے واقعات کو روکا جا سکے. مگر جو ایک نامناسب اور غیر ذمہ دار بیان ہمیں سی سی پی او لاہور کی جانب سے سننے کو ملا, اس پہ بھی عوام نے سخت غصے کا اظہار کیا ہے اور آئی جی پنجاب نے 7 روز کے اندر انہیں جواب دینے کا کہا ہے, اور سی سی پی او لاہور کے جو بھی جواب ہوگا اس حوالے سے قانونی کارروائی بھی کی جائے گی اور شو کاز نوٹس بھی انہیں دیا گیا ہے. تو اس طرح کے نامناسب اور غیر ذمہ دار بیان کے حوالے سے آپ کیا خیال رکھتی ہیں؟ میں یہ تو نہیں کہتی کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا وہ کسی بھی دل رکھنے والے انسان کو, رشتے رکھنے والے انسان کو, جو انسان ہے اس کو تکلیف نہیں پہنچی ہوگی. ان کو بھی پتہ نہیں انہوں نے اس کو کس انداز میں لیا, لیکن کچھ ایک ریفرنس دیتی ہوں جو شاید لوگوں کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آئے گا. ہمیشہ میں مثال دیتی ہوں, کسی کے گھر بچہ مر گیا, ٹھیک ہے, چاہے وہ نشے سے مرا, چاہے پیٹ درد سے مرا, ماں نے روٹی نہیں تھی, کچھ بھی ہوا, ڈائریا تھا, تو انٹر ہوتے ساتھ ہمسائی آ کے اگر یہ بات کہہ دے تم بڑی لاپرواہ ہو, کم از کم بچے کو ڈاکٹر پہ لے کے چلے جانا تھا, مرا ہوا ہے, میت پڑی ہے, اور آپ یہ بات آ کے کہہ دیں کہ وہ تو یہ کر دینا چاہیے تھا, تم بچا ماں کو یہ کہ تم بچا سکتی تھی, تم نے بچایا نہیں. یہ تھا سی سی پی او کا بیان. آپ کو اس ٹائم اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے اور کہنا چاہیے بآواز بلند کہ جو ہوا وہ سخت غلط ہوا. یہ بعد میں بتائیں تمہیں سیفٹی میجرز کیا لینے چاہیے تھے, یہ باقی بچیوں کو بتائیں کہ سیفٹی میجرز لیں. وہاں ٹائر پنکچر ہو سکتا تھا, گاڑی بند ہو سکتی تھی, اس بیچاری کو کون سی ایمرجنسی تھی, اس نے کہاں جانا تھا, کہاں نہیں جانا تھا, ماں بیمار ہو سکتی ہے, باپ بیمار ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے.
لیکن اگر جو بھی آپ کی روڈ پہ ہے, جہاں کی آپ تنخواہ لے رہے ہیں, جہاں کی حفاظت کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں پوری روڈ کی, تو آپ اس پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہاں سے نہیں گزرنا چاہیے تھا, آپ کو جی ٹی روڈ سے جانا چاہیے تھا. تو معذرت کے ساتھ میں آپ کے شو پہ کہہ دیتی ہوں, نواز صاحب سے کہیے آپ نے بڑی غلطی کی ہے, موٹر وے بنا کے نہیں بنانی تھی, یا کم از کم وہاں پر لکھنے سے مردوں کا آنے جانے کا کی اجازت ہے, یا فیملیز آ سکتے ہیں. یہاں پہ ایک اور چیز میں ہائی لائٹ کروں گی کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ کی بھی بات ہے, جو آدمیوں کی جو سوچ ہے ہمارے ملک میں کہ عورتوں کو اس ٹائم پہ نہیں نکلنا چاہیے, ان کو ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے. جیسے کہ ایک سی سی پی او اتنا غیر ذمہ دارانہ بیان دیتے ہیں کہ وہ اگر اس روڈ سے نہیں اس روڈ سے جاتی تو یہ نہ ہوتا. یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ کسی گھر میں چوری ہو اور ذمہ دار بھی اس کو ٹھہرایا جائے کہ تمہارے گھر میں چوری ہوئی تو تمہاری ہی کوئی غلطی ہوگی. بات آپ کی بالکل. اچھا, چوری کے حوالے سے اگر آپ نے چوری کا حوالہ دیا ہے تو پھر سی سی پی او صاحب جو ہیں وہ کسی حساب سے شاید انہوں نے ٹھیک کہا ہوگا کہ بھئی آپ نے دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے تو چور تو اندر آ سکتا ہے, تو مطلب اس مگر یہ معاملہ ایسا نہیں تھا. نہیں, میں بھی میرے ایک بات کہتی ہوں, ایک جملے کے ساتھ مجھے مکمل کرنے دیں پھر آپ کہیے گا. دیکھیے, آپ جو بات کریں موٹر وے پہ خاتون کے ساتھ زیادتی, ایک مدد کی منتظر خاتون, کس کی مدد کی, جس نے کال بھی کی, ہاں, اور کس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں, ایک معاشرہ جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ جو ہے ملک حاصل کیا گیا ہے, جہاں اکثریت صرف مسلمان ہیں, بھائی چارے پہ بات کرنے والے, اخوت پہ اور مطلب ہیومینٹی والا جو ایک سب سے بڑا جو مذہب ہے اس کے ایمان رکھنے والے, وہاں پہ کسی کے ساتھ اس طرح ہو جانا پوری سوسائٹی کے لیے مطلب شرمناک بات. میں ایک بات ریفرنس دوں گی, ابھی پچھلے دنوں ایک ٹرین خراب ہو گئی تھی, میں علاقہ نہیں, شاید آپ کو یاد ہوگا, جب جنگل کے اندر ٹرین خراب ہوگی, انہوں نے بولا کہ ابھی اس میں بہت ٹائم لگے گا, تو اس کے سے جو جڑے ہوئے دور دور کے گاؤں کے لوگ تھے, کوئی کولر اٹھا کے لایا, کوئی روٹی اٹھا کے لایا, کوئی کپڑا لے کر آیا, کوئی کچھ لے کر آیا, اور آ کے ان لوگوں کو جو ٹرین میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے بلا معاوضہ انہوں نے ان کی خدمت کی. کون تھے یہ لوگ؟ ہم میں سے تھے نا, وہ سارے مرد کون تھے؟ ہم میں سے تھے. کیا انہوں نے پیسے لیے تھے آ کے؟ نہیں, وہ صرف کیا کہ یہاں بیٹیاں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس اور میرے ساتھ موجود ہیں زہرا رضا, اور آج ہم پاکستان میں جنسی زیادتی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ سلمہ ظفر عاصم صاحبہ موجود تھیں, جن سے ہم نے مختلف نقطوں پہ بات کی ہے, اور ابھی ہم اسی موضوع پہ بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی مہمان شخصیت جو کہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور پالیٹکس سے بھی ان کا ایک خاص تعلق ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو صرف بھی ہیں, سوشل ورکر بھی ہیں, اور بھی مختلف پہلوؤں پہ اپنا ایک بہترین کردار ادا کر رہی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ مسرت نیازی صاحبہ, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں مسرت جی؟ بالکل ٹھیک, اور آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. مسرت صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شو میں. اور آج چونکہ ہم خواتین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, زیادتی کی کیسز جس طرح سے بڑھ رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں, آج کل کی خواتین, جیسے میں بھی ایک لڑکی ہوں, تو ہم اس معاشرے میں اپنے آپ کو جو ہے سیف سیکیور فیل نہیں کر رہے. بہت ساری لڑکیاں ہیں جو کالج جاتی ہیں, یونیورسٹیز جاتی ہیں, ایون بچیاں جو اسکول جاتی ہیں, اور ورکنگ لیڈیز ہیں. ایک طرف ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف یہ کیسز. تو کیا کریں, کہ کیا آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا سیفٹی میجرز ہم لوگوں کو لینے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, نہ صرف خواتین کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ, ایون کہ لڑکوں کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں یہ کیسز تو ہو رہے ہیں, اور یہ ہمارے معاشرے میں بڑھنے کا مقصد ہے کہ ایک ناسور کی صورت میں اختیار کر رہے ہیں. اور دیکھیں, آپ نے کہا سیفٹی میجرز تو جس طرح سے ابھی آپ نے کہہ دیا کہ دیکھیں, ایک خاتون اگر جا رہی ہے, اگر اکیلے جا رہی ہے, اب اکیلے میں اگر کہا جائے تو میں اکیلے ڈرائیور کے ساتھ نہیں آئی, خود ڈرائیو کر کے آئی ہوں, تو اب میں کیا کہوں, سی سی او پی کے بات پہ عمل کر کے کہوں کہ نہیں جی مجھے تو کسی بچے کو ساتھ بٹھانا چاہیے, مجھے تو کسی کو ساتھ بٹھانا. دیکھیں, وہ چیز بھی ابھی میں کچھ دن پہلے ہی دیکھ رہی تھی کہ ایک گھر میں ڈکیتی ہو رہی ہے, اور فہیم اس گھر میں ڈکیتی ہوتے ہوئے اس گھر کا مرد موجود ہے, اس کی وائف اور اس کی بچی کی عزت تار تار کر دی گئی. تو اس میں آپ کیا کہو گے؟ تو یہ چیز تو المیہ ہے. اب میں یہ کہہ دوں کہ ہر خاتون کو جی اپنی سیفٹی کے لیے پسٹل رکھ, ٹھیک ہے,
تو یہ بھی کوئی بات نہ ہوئی. اس سے کیا ہوگا کہ جو خاندانی دشمنیاں یا جو کچھ ایسی باتیں ہوں گی اس سے ہم کہیں گے کہ جی انہوں نے ہم پہ حملہ کیا, ہم نے اسے مار دیا, وہ بھی غلط ہے. اور اگر میں کہوں, اپنے لیے کہوں تو بالکل جی نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے براؤن بیلٹ تک اس وقت جب اسکول گوئنگ تھی تو کراٹے سیکھے. ہاں, سیلف ڈیفense میں کراٹے سیکھے, لیکن خدا نہ خواستہ اس لیے نہیں سیکھے کہ خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے. دیکھیں, خاتون بڑی نازک ہے اور ہماری آبادی کا 50% ہے. جب 50% ہے تو اس کے حقوق بھی ایسے ہونے چاہیے. ہماری جو بھی ادارے ہیں ان کو اپنا رول پاورفل طریقے سے پلے کرنا چاہیے. دین تو معاشرے میں خاتون کیا سب محفوظ ہے. ایک طرف ہم ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں, جب ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم خاتون کو ہی کمزور کیوں سمجھیں؟ کمزور خاتون کیا؟ ابھی 2 دن پہلے 15 سالہ بچے کے ساتھ بھی اسی طرح کا ریپ ہوا اور اس کی ویڈیو بنا کے اس سے بلیک میل کیا گیا کہ 10,000 دے دے ورنہ میں سوشل میڈیا پہ ڈال دوں گا. تو سوشل میڈیا کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, اس قسم کی چیزیں اپلوڈ نہیں ہونی چاہیے, اور جو مجرم ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. اس سے سخت سزا جب تک نہیں ملے گی, جب تک میں نہیں سمجھتی کہ ہمارا معاشرہ, سب سے پہلے تو عدلیہ کا نظام بہتر ہونا چاہیے. جی اچھا, ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ پولیس کے نظام کو بھی بہتر ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک, دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, ابھی کچھ دن پہلے جو مروا کا ہوا, بچی مروا کا ہوا, اس پہ میں خود گئی ہوں, اس کے گھر گئی ہوں, اس کی فیملی سے ملی ہوں. اس بچی کے ساتھ کیا تھا, 5 سال کی معصوم بچی, وہ کلی جو بن کھلے مرجھا گئی, وہ کس سے سوال کے کیا تاثرات ہیں؟ میں آپ یہ بلیو کریں کہ اس کی ماں کا فہم یہ تھا کہ اس کی ماں کے تو ناک سے بھی پکڑ لیتے نا آپ, تو سمجھتے کہ وہ مر جاتی. اور میں اس فیملی کی, وہ کپ چائے کا, جیسے میرے سامنے یہ پڑا ہوا ہے, وہ کپ چائے کا پڑا ہوا ہے, اور وہ ماں انتظار کر رہی ہے کہ میری بچی کب آئے گی. آپ مجھے بتائیں اس صورت میں ہم کیا رونے کے لیے رہ گئے ہمارا معاشرہ؟ اس بچی کا جو میں نے دیکھا ہے نا, آپ بلیو کریں, جو اس کی البم میں لگی ہوئی میں نے تصویریں دیکھی ہیں, اتنی خوبصورت بچی, اتنی پیاری بچی, نہ ہو خوبصورت بچی, ماں کے تو دل کا وہ کلیجہ ہے نا, سکون ہے نا ماں کا. اور اس کی دادی اپنے بیٹے کو مار رہی ہے. اگر تم اٹھے ہوئے ہوتے تو آج میری بچی کے ساتھ یہ نہ ہوتا. تو آپ مجھے بتائیں, کیا پڑوسیوں کے تو حقوق ہوا کرتے ہیں؟ وہ ظالم جابر درندہ پڑوسی تھا, آج کل کے تو پڑوسی یہ سب. آپ مجھے بتائیں کہ فہیم, کیا یہ ہے ہمارا معاشرہ؟ یہ چیز ہماری ماں سکھائے اپنے بچوں کو, اسپیشل اپنے بیٹوں کو, کہ بیٹا آپ درندگی کا مظاہرہ کرو گے تو آپ کی بہن نے, آپ کی بیٹی نے, آپ کی ماں نے بھی باہر جانا ہے. اگر وہ شخص, وہ درندہ نما شخص یہ سوچ لے کہ یار جس نے مجھے پیدا کیا وہ بھی تو ماں ہے نا, جس کی میں جنت ہے میرے لیے, تو یہ بھی کل کو ماں ہے, بیٹی ہے ہماری. اگر یہ شخص کوئی سوچ لے تو وہ انسان ہے, ادروائز اس قسم کے شخص کو میں انسان کہنا ہی نہیں سمجھتی ہوں. بلا شبہ یہ ایک درندہ صفت جو ہے وہ حرکت ہے. دیکھیے, آپ پڑوسی کی بات کر رہے ہیں, مجھے بتائیے کہ ہم بھروسہ کس پہ کریں؟ ہم کیا اپنے بچوں کے اسکول میں ٹیچر پہ بھروسہ کریں, اس کو سپارہ پڑھانے والے پہ بھروسہ کریں, پڑوسی پہ بھروسہ کریں, رشتہ دار پہ بھروسہ کریں, ہم عدالت میں موجود ایک جج پہ بھروسہ کریں؟ آپ کو یاد ہے جی بالکل یاد ہے, ایک ایسا واقعہ ہم نے سنا, ہم سڑک پہ ایک راہ چلتے ایک عورت پہ بھروسہ, مطلب کہاں بھروسہ کریں ہم؟ مجھے بتائیے, ہم کس طرف آ کے کھڑے ہو گئے ہیں؟ مطلب ہر طرف ہمیں اس وقت جو ہے نا فکر ہے کہ ہماری ماں, بہن, بیٹی, بیٹا, بچہ, مطلب ہر ایک کی عزت خطرے میں. کیا ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں, وقفے سے واپس آتے ہیں تو اس حوالے سے مزید بات کریں گے اپنی مہمان مسرت نیازی صاحبہ کے ساتھ. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. اور آج ہم نیوز کیفے میں پاکستان میں بڑھتے ہوئے جنسی زیادتی کے واقعات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے محترمہ مسرت نیازی صاحبہ. مسرت صاحبہ, وقفے سے پہلے میں نے اور زہرا رضا صاحبہ نے, ہم نے
ہمارے ساتھ مہمان موجود تھیں سلمیٰ صاحبہ، ان سے بھی بات کی، آپ سے بھی مطلب بات ہو رہی ہے، تو مختلف نقطوں پہ مختلف پوائنٹس پہ ہم نے جو ہے نا وہ ڈسکس کیا ہے۔ ابھی ہم نے یہ بھی بات کی کہ مختلف شعبے ہیں، ہر شعبے کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب معاملہ پورے معاشرے کا ہے، معاشرے کا مسئلہ ہے، تو معاشرے کا ہر فرد جو ہے اس کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ چلے ہم ایک سیکٹر کی بات کرتے ہیں، میں تعلیمی نظام کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ جو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے، اس میں اگر اس پورے ایپیسوڈ میں ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اور جو تعلیمی نصاب ہے خاص طور پہ، یہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے کہ ہم آنے والے وقت میں اس طرح، آنے والے سالوں میں اس طرح کے واقعات کو تعلیمی نظام کے ذریعے جو ہے وہ روکنے میں کامیاب ہو سکیں کسی طرح؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک سورس ہے؟ فہیم بالکل پاسبلٹی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسے اگر اسکولز ہیں، کالجز ہیں اور یونیورسٹیز ہیں، ان میں ایک اساتذہ جو ہے نا رول پلے کر سکتے ہیں، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا سکتے ہیں کہ بیٹے اگر ہم ایسا کردار کریں گے تو آپ اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی آپ کے اوپر جو دھبا لگے گا وہ تا حیات نہ آپ کا خاندان اس کو دھو سکتا ہے۔ اور اوپر سے پنشمنٹ جو ملے گی، جس طرح سے معاشرہ ڈیولپ ہو رہا ہے اور سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ جس طرح سے کہیں گے تو پھر گورنمنٹ آپ کو سیف نہیں کر سکے گی، چاہے وہ پھانسی کی صورت میں ہو، چاہے وہ سنسار کی صورت میں ہو، چاہے وہ شخص کوئی اپنے ہاتھ میں ہتھیار لے کر آپ کو مار دے گا۔ تو اس طرح سے تھوڑا سا ان کو ڈرا کے، تھوڑا پیار و محبت سے موٹیویٹ کر کے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، اور ایجوکیشن کے تھرو جو ہے نا آپ بہت ساری چیزیں بچوں کے اندر ڈیلیور کر سکتے ہیں، اور کرنی چاہیے ہمیں نا، کہ یہ جس طرح سے چل رہا ہے نظام، اس کو بدلنے کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا۔ اور کچھ لوگ تو اب دیکھیں، اب جو اس خاتون کے ساتھ ہوا ہے، میں نہیں سمجھتی کہ وہ ایجوکیٹڈ لوگ تھے، ان پڑھ ہیں۔ مروہ بچی کے ساتھ ہوا، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اس چیز کے اندر ماں کو رول پلے ادا کرنا پڑے گا، چاہے وہ ایجوکیٹڈ ہے چاہے وہ ان ایجوکیٹڈ ہے۔ سلمیٰ صاحبہ آپ نے مسرت صاحبہ آپ نے بات یہ بڑی اچھی کی، ماں کو رول پلے کرنا چاہیے، والدین کا رول بہت امپورٹنٹ ہے۔ فہیم نے کہا کہ اسکولوں میں اس چیز کو بتانا چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے میں کیونکہ کلچرلی بھی اور ریلیجسلی بھی اس بارے میں بات نہیں ہوتی، سیکجول اویئرنیس یا ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو پیرنٹس ڈھکے چھپے الفاظ میں اس کو ایڈریس کرتے ہیں، بچوں کو نہیں بتاتے کہ کس کا ہاتھ لگانا ان کو چھونا مناسب ہے، کس کا نہیں ہے، کون سا گڈ ٹچ ہے یا کون سا بیڈ ٹچ ہے۔ تو والدین کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اس چیز پہ؟ والدین کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی بھی جوابداری ہے۔ پہلے بھی میں نے فہیم کے پروگرام میں بتایا تھا کہ اسی طرح سے بچیوں کو ٹچ کر کے، چاہے قرآن کا ٹیچر ہے، دوسرا ٹیچر ہے، آپ کے گھر کے اندر ملازمین ہے، ڈرائیور ہے، مالی ہے، خانسامہ ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کہ وہ کس جگہ کہاں آپ کو ٹچ کر رہے ہیں، تو آپ نے چیخ لینا ہے، آپ نے چلا لینا ہے، آپ نے اپنے لیے ہیلپ کے لیے بلانا ہے، یا اپنے پیرنٹس کو بتا دینا ہے، اپنی مدر کو بتا دینا ہے۔ مطلب آپ نے چھپانا نہیں ہے کچھ بھی، بچے سے کھل کے بات کرنی چاہیے، کھل کے بات کریں۔ آپ بچوں کو نا ڈر اور خوف میں جب رکھیں گے نا تو بچے آپ سے کوئی چیزیں چھپائیں گے۔ جب چیزیں چھپائیں گے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچیاں جو ہے نا موبائل پہ کہیں فرینڈ شپ ہو جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے، تو اسے اگلا مطلب بلیک میل کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کی بلیک میلنگ میں آ کر کوئی اور غلط اسٹیپ اٹھا لیتی ہیں بجائے اپنی والدہ کو یا گھر میں بتانے کے، کیونکہ ان کو خوف ہوتا ہے کہ ہماری ماں ہم سے کوئی برا سلوک کرے گی، گھر کے افراد برا سلوک کریں گے۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے سندھ کے اندر ایسا ہوا تھا کہ جب بچوں کے اندر یہ رجحان پائے گئے تو ایک تقریباً 4 سے 5 منٹ کی جو ہے نا ایک ویڈیو کلپ بنایا گیا، جو اپنی منسٹر تھی انہوں نے بنایا، اور اس کو ایک نہیں کئی زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے، پاکستان کی مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے، اور فری آف کاسٹ وہ جو ہے نا ڈسٹریبیوٹ کی گئی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ہر زبان میں، چاہے زبان پشتو ہے، سندھی ہے، عربی، کوئی بھی ہو سکتی ہے، تو ان کے اندر تاکہ ہم اس کو دیکھ کے اپنے بچوں یا بچیوں کو اس کے بارے میں بتا سکیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ایجوکیشن اداروں میں بھی اب سیکشول ایجوکیشن دینا بھی میں سمجھتی ہوں نیسیسری ہے۔ فیمیل جو اسٹاف ہے وہ فیمیل اپنی بچیوں کو دیں، اور میل اسٹاف جو ہے نا اپنے بچوں کو دیں، تو بہتری ہوگی۔ اچھا مسرت جی، میں اسی حوالے سے، کیونکہ بات ہو رہی ہے ایک سوچ کے بارے میں، ٹھیک ہے، یہ ایک خاص ایک سوچ ہے جس کو تبدیل کرنا انتہائی ضروری ہے۔
وہ آپ عدالت کے ذریعے، قانون کے ذریعے، خوف کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، کسی طرح بھی وہ سوچ کو تبدیل کرنا ہے. اور اس وقت پورے معاشرے کا سر جو ہے شرم سے جھکا ہوا ہے ایسے معاملات کی وجہ سے. خواتین سے جنسی زیادتی کے واقعات جو ہو رہے ہیں یہ ایک ایکسٹریم ورژن ہے اسی سوچ کا. ہم نے خود ایسی شکایات سنی ہیں کہ خواتین جب بازار میں خریداری کے لیے جاتی ہیں وہاں بھی اسی قسم کی ایک سوچ موجود ہوتی ہے جو خواتین کو چھیڑخانی کرتے ہیں ان کے ساتھ. وہ بھی مطلب ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں. تو مطلب اس کو کہاں سے اس کی ترتیب بدلنے کی ضرورت ہے اور مطلب کون کون اس طرح کے واقعات میں شامل ہوتا ہے، اس بارے میں آپ سے بات کروں گا. چھوٹا سا وقفہ اچانک سے آ گیا. ایک وقفے کے بعد دوستو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ مسرت نیازی صاحبہ موجود ہیں. آج ہم ایک بہت ہی حساس موضوع پہ اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں. پاکستان میں جنسی زیادتی کے بڑھتے ہوئے واقعات، یہ ہے ہمارا موضوع. وقفے سے پہلے ہماری زارا بات ہو رہی تھی ہریسمنٹ کیسز کی بھی بات ہو رہی تھی. اور مسرت صاحبہ میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی جیسے کہ اگر سوچ کی بات کی جائے، یہ ایک سوچ ہے کیونکہ زیادتی کے کیسز تو بہت ایکسٹریم کیسز ہیں، لیکن عام اگر ہم بازار میں چلی جائے کوئی لڑکی یا کوئی بس اسٹاپ پہ کھڑی ہے تو لوگ ہراس کرتے ہیں، ہراساں کرتے ہیں، کوئی جملہ کس کے چلے گئے. تو یہاں جو اس لڑکے کے ماں باپ ہیں، خاص طور پہ ماں، وہ اس کی کیریکٹر بلڈنگ میں کوئی کمی رہ جاتی ہے یا وہ ان عورتوں کی عزت کرنا نہیں سکھاتی جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. آپ سارے سینیریو کیسے نہیں دیکھیں بیٹے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ ماں تو کبھی بھی، ماں جب جنم دیتی ہے نا تو ایک پھول کو جنم دیتی ہے. ماں نے کبھی کانٹا جنم نہیں دیا. تو ماں کبھی بھی اس طرح کی اپنی بھی تذلیل نہیں چاہتی، نہ اپنے خاندان کی تذلیل چاہتی ہے اور نہ معاشرے میں اپنی جنت کو رسوا کرنا چاہتی ہے. صحیح. دیکھیں ماں تربیت دیتی ہے، لیکن جو ہمارے معاشرے کی گیدرنگ ہے، جو ہم جو اپنے کانٹیکٹس جو ہمارے ہوتے ہیں، کانٹیکٹس ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ یا معاشرے کے ساتھ، جو ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں ہم اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ چیزیں ماں چھوٹے ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ بڑی بے شرمی والی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی بات کیوں کہیں. نہیں، اب اس چیز کی نیڈ ہے، ہمیں ہماری سوسائٹی کو اس چیز کی نیڈ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بالکل چائلڈہڈ سے یہ باتیں سکھائیں کہ بیٹے یہ چیز آپ کے لیے بری ہے، یہ آپ کے معاشرے کے لیے بری ہے، یہ آپ کی فیملی کے لیے بری ہے اور یہ میرے لیے بری ہے. تو اگر آپ میری عزت کرتے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں تو آپ پلیز یہ مت کریں. کہ دیکھیں مجھے بتائیں کہ یہ جو خاتون کے ساتھ واقعہ ہوا ہے، وہ شخص جس کو کہا جا رہا ہے کہ ملزم ہے، وہ شخص اپنی وائف کو تو لے کے بھاگ گیا، لیکن اس کی چھوٹی معصوم بچی رہ گئی. تو کیا اس معصوم بچی کا کوئی قصور ہے کہ پولیس اس کو اریسٹ کرے؟ اس کا قصور نہیں ہے. لیکن کیا اس کے بہن بھائیوں کو اریسٹ کریں؟ ان کا قصور نہیں ہے. لیکن اس کو رائے راست پہ لانے کے لیے انہیں اریسٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ سامنے آئے. تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر یہی ہوگا جب ہمارا نظام صحیح نہیں ہوگا تو لوگ اپنے ہاتھوں میں جب ہتھیار اٹھائیں گے تو پھر سوسائٹی کے لیے بھی بہت مشکل ہوگا اور گورنمنٹ کے لیے بھی بہت مشکل ہوگا، ماں کے لیے بھی بہت مشکل ہوگا اور یہ حرکت کرنے والا بیٹا ہو تو اس کے لیے بھی بہت مشکل ہوگا. صحیح ہے. آخری میرا خیال ہے یہ سوال ہے، ہمارے پروگرام کا وقت جو اپنے اختتام کی طرف آنے والا ہے. ہم نے دیکھا کہ زینب قتل کیس کے بعد زینب الرٹ بل جو ہے وہ پیش کیا گیا، اس کی منظوری کے حوالے سے کافی زیادہ جو ہے وہ ایفرٹس بھی نظر آئی عوام کی اور مختلف شعبہ جات کی طرف سے جو ہے وہ انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. اس وقت موٹر وے زیادتی کیس اور یہ مروہ جو اس بچی کے ساتھ جو زیادتی اور قتل کا جو کیس ہے، اس کے بعد بھی ہم ایک مطلب لوگوں کے اندر جو ایک اسٹرینتھ ہے نظر آ رہی ہے ہمیں کہ وہ چینج وہ چاہ رہے ہیں کہ نظام میں کچھ تھوڑا سا بدلاؤ آئے، آئندہ ایسے واقعات جو ہیں وہ کم ہو. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو میڈیا بھی، جس پہ میڈیا، سوشل میڈیا اور مطلب ہر سیکٹر کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت کوشاں ہیں کہ وہ کسی طرح سسٹم کو بدلنے میں اپنا بہتر کردار ادا کر سکیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس واقعے کے بعد
ہمیشہ کے لیے کچھ تھوڑا سا ریلیف ملے گا عوام کو؟ بالکل ملے گا جی. دیکھیں جب عوام ایک پیج پہ ہوگی تو یقیناً حکومت وقت بھی اس میں چینجنگ چاہے گی اور ہونی بھی چاہیے. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اور میں سمجھتی ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے میری اسپیشلی ریکویسٹ ہے کہ چیف جسٹس صاحب آپ تمام چیزوں کے سو موٹو ایکشن لیتے ہیں. خدارہ آپ ایسے درندوں کو ودن 1 ویک جو ہے نا, چاہے وہ بچیوں کے ساتھ ریپ ہو, چاہے خواتین کے ساتھ ہو, جس کے ساتھ بھی زیادتی ہو, ظلم ہو, اس کو ودن 1 ویک آپ جو ہے نا تمام کیسز سے بہتر طور پہ اس کو اپر لیول پہ دیکھ کر آپ کریں, تاکہ ان لوگوں کو سخت سے سخت سزا جب دی جائے گی تو شاید ہمارے معاشرے میں, شاید نہیں یقیناً ہماری معاشرے میں بہتری آئے گی اور اس میں آپ اپنا بہتر رول پلے کر سکتے ہیں. اور اسپیشل پولیس کو عوام کے ماتحت ہونا چاہیے, عوام کی خدمت کے لیے ہے, یہ نہیں کہ عوام کے لیے وہ یہ کہے کہ جی آپ جائیں مروہ کے کیس میں آپ جائیں اور پھر اس کو بلایا جائے جب ان کی بچی کی ڈیتھ باڈی مل گئی ہے تب بھی انہیں تھانے بلایا جا رہا ہے. بدبختوں, اگر اس ٹائم پہ آپ آ جاتے وقت سے پہلے جب کمپلین کر رہے ہیں, آپ اس علاقے کا دائرہ کر لیتے, اس علاقے کے اندر پھیل جاتے, دیکھتے, تو شاید وہ بچی بچ سکتی تھی. تھینک یو سو مچ مسرت صاحبہ, آپ نے اس حوالے سے بہت ہی اہم نقطوں پر روشنی ڈالی اور پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے. دوستو, فہیم عباس کو اور زہرا رضا کو اجازت دیجیے, آپ دوستوں سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اور جاتے جاتے میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم سب کو مل کے ایک بہتر کردار ادا کرنا ہے اگر ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے. فہیم عباس کو اور زہرا رضا کو دیں اجازت, آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.